ہم پڑھتے ہیں نا زوال شمس، زوال شمس ہو جائے گا تو نماز ظہر کا وقت۔ زوال شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سورج کا ڈھلنا، سورج کا زائل ہونا، اسے کہتے ہیں زوال شمس۔ مطلب کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو اس کا سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج سینٹر پہ آ جاتا ہے بالکل تو اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے پھر دوسری طرف سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب مغرب کی طرف پہلا اس کا جو ہے قدم پڑتا ہے اور سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوال شمس۔ تو اس وقت سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا نماز ظہر کا، تو نماز صبح کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس وقت تو دھوپ نہیں ہوتی، سایہ نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں کہ افق پر جو ہے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جسے صبح صادق کہتے ہیں، اور وہ جب سفیدی نمودار ہوگی تو اس کے ذریعے سے پتہ لگاتے تھے کہ نماز صبح کا وقت ہو چکا ہے۔ اور نماز مغرب کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، تو جب سرخی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک علامات ہیں فقہ جعفریہ میں، تو یہ اس کے ذریعے سے لوگ پہلے پتہ لگاتے ہیں۔ اب تو گھڑیاں چل گئی ماشاءاللہ، اور جو ہے الارم اور یہ سارے سسٹم ہو گئے ہیں، تو یہ اس زمانے کے جو ہے سلسلہ تھا، اس کے ذریعے سے نماز ظہر کا وقت پتہ چلتا تھا۔ نیت کر لیں کہ اس جگہ کی دعا پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یعود السلام ودارک دار السلام، حینا ربنا منک بالسلام، اللہم انی صلیت هذه الصلاة ابتغاء رحمتک ورضوانک ومغفرتک وتعظیما لمسجدک، اللہم صل علی محمد وآل محمد وارفع فی اللیین وتقبلها منی یا ارحم الراحمین۔ آ جائے مقام جناب آدم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ تیرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، توبہ کو قبول فرما جناب۔ اور بات مقام آدم، زیادہ آنسو سے روتے تھے تو جناب آدم کی داڑھی سر ہو جاتی تھی اور دامن تر۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے مقام حضرت آدم، اللہ سے دعا کرتے تھے پروردگار توبہ قبول فرما۔ تو جب 40 سال تک ہو گئے تو پھر جناب آدم علیہ السلام کا جبریل نازل اور کہا آدم کیوں نہیں ان 75 پاک کے نام کا وسیلہ بناتے ہو جن کے وسیلے سے تمہیں نبوت عطا کی گئی تھی، جس کے وسیلے سے تمہیں اس امتحان میں کامیاب کیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے۔ تو پھر جناب آدم نے کہا اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، تو جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، جب جناب آدم کی توبہ 75 پاک کے صدقے میں قبول ہو سکتی ہے تو خدا را تجھے 75 پاک کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ الہی آمین۔ نبی اور امام کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اور امام ہادی بن کر آئے ہیں۔ ہادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت کو سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ خدا کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ اگر اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اس کی بارگاہ میں رو، اس کی بارگاہ میں زار و قطار آنسو بہاؤ، کیونکہ اللہ کو رونا بہت زیادہ پسند ہے، جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ جناب آدم نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ایک عبد کو اپنے معبود کو کیسے راضی کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، تو جناب آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ نیت کر لیں کہ اس مقام کی دعا پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علی ابینا آدم و امنا حوا، السلام علی حامل المقتول ظلما وعدوانا، علی مواہب اللہ ورضوان، علی السلام علی الشیس صفوت اللہ المختار الامین، وعلی صفوت الصادقین من ذرۃ الطیبین اولہم وآخرہم، السلام علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ذرتہم المختارین، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علی امیر المومنین و ذرتہ الطیبین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم فی الاولین، السلام علیکم فی الآخرین، السلام علی فاطمۃ الزہراء، السلام علی الائمۃ الہادین شہداء اللہ علی خلقہ، السلام علی رقیب الشاہد علی الامم للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سجدے میں چلے جائیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا من یقدر علی حوائج السائلین و یعلم ما فی ضمیر الصامتین یا من لا یحتاج الی التفسیر یا من یعلم خائنۃ الاعین ما وما تخفی الصدور یا من انزل العذاب علی قوم یونس وہو یرید ان یعذبہم فدعوہ وتضرعوا الیہ فکشف عنہم العذاب ومتعہم الی حین قد تری مکانی وتسمع دعائی وتعلم سری وعلانیتی وحالی صلی علی محمد وآل محمد وقفنی ما اہمنی من امر دینی و دنیایا و آخرتی 70 مرتبہ کہیں یا سیدی، یا سیدی، 70 مرتبہ کہیں یا سیدی، یا سیدی، اور سجدے سے اٹھا لیں. یا سیدی، 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 بر محمد و آل محمد صلوات. آ جائیں مقام جناب جبرائیل. بسم اللہ. اس وقت ہم مقام حضرت آدم علیہ السلام کی اعمال انجام دے رہے تھے، اور اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں مقام جناب جبرائیل علیہ السلام. مقام جبرائیل علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اور پھر یہاں پر دعا پڑھائی جائے گی مولانا اس کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں. مقام جبرائیل 2 رکعت نماز. بسم اللہ. کیا کریں گے وہ جناب لقمان والا قصہ. یہ مقام جب مقام جبرائیل علیہ السلام ہے، اس کی مقام کی 2 رکعت نماز ہے. یہ جو جبرائیل صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے انبیاء کرام نے عبادتیں کی ہیں اور اولیاء کرام نے عبادتیں کی ہیں، ائمہ علیہ السلام نے عبادتیں کی ہیں، اسی طریقے سے جناب جبرائیل نے بھی یہاں پر عبادتیں انجام دی ہیں. ویسے تو فرشتے ہمیشہ ان کی عبادت ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کوئی سبوح قدوس ان کی تسبیح، تو کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، لیکن شرف
مسجد کوفہ کے لیے جناب جبرائیل نے بھی درخواست کی کہ مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ جہاں پر فرشتوں کے قدم پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں کی آپ کی زمینیں جھک رہی ہیں، جہاں پر سید المرسلین نے آ کے نماز پڑھی، آپ نے اس جگہ پر اپنے جبینوں کو سجدے میں خم کیا ہے۔ انشاءاللہ یہی سجدے ہوں گے، یہی مقام ہوں گے، روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ نیت کر لیں کہ اس مقام کی دعا پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک کلہا ما علمنا منہا وما لا نعلم، واسألک باسمک العظیم العظم الکبیر الاکبر الذی من دعاک به اجبت ومن سألک به اعطیت ومن استنصرک به نصرت ومن استغفرک به غفرت له ومن استعانک به اعنت ومن استرزقک به رزقت ومن استغاثک به اغثت ومن استرحمک به رحمت ومن استجارک به اجرت ومن توکل علیک به کفیت ومن استعصمک به عصمت ومن استنقذک به من النار انقذته ومن استعطفک به تعطفت له ومن املک به اعطیته الذی اتخذت به آدم صفیا ونوحا نجیا وابراہیم خلیلا وموسى کلیما وعیسی روحا ومحمدا حبیبا وعلیا مسیحا صلی اللہ علیہ اجمعین ان تقضی لی حوائجی وتعفو عما سلف من ذنوبی وتتفضل علی بما انت اہل ولجمیع المؤمنین والمؤمنات للدنیا والآخرہ یا مفرج ہم المہمومین ویا غیاث الملہوفین لا الہ الا انت سبحانک یا رب العالمین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی حضرت نو جی، حضرت نو، حضرت نو حضرت نو 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ جائیے روبی انڈیا بھی ادھر بیٹھ جائیے گا، اسٹول پہ وہ تو بیٹھ رہی ہیں اپنی جو، آپ اس سے بیٹھ جائیں، آپ اس سے بیٹھ جائیں، آپ اسٹول پہ بیٹھ رہی ہیں نا، آپ اس سے بیٹھ جائیں روبی انڈیا آئیں، ہاں آئیں، آ جائیے بیٹھ جائیں، بس چلیں آرام سے بیٹھ جائیں۔ نو حضرت نو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بسم اللہ۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقض حاجتی یا اللہ یا من لا یخیب السائل ولا ینفد نائل یا قاضی الحاجات یا مجیب دعوات یا رب الارضین والسماوات یا کاشف الکربات واسع العطیات یا دافع النقمات مبدل السیئات حسنات خذ علی بطولک وفضلک واحسانک واستجب دعائی فیما سألتک وطلبت منک بحق نبیک ووصیک واولیائک الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ زائرین کرام، الحمدللہ ہم سب اعمال مسجد کوفہ انجام دے رہے ہیں، خوش نصیبی کی بات ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان اعمال کے وہ فضائل بیان کیے گئے کہ اللہ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگر کوئی اعمال مسجد کوفہ انجام دیتا ہے، اور اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ برکتیں رحمتیں ہی تو ہر مسجد میں ہوتی ہیں، لیکن جو خاصیت مسجد کوفہ کی ہے وہ کسی اور مسجد کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجد کوفہ یہ ولایت مولا کائنات کا مرکز ہے۔ یہاں پر مولا کائنات نے 4.5 سال کی حکومت کی ہے، تب کہ حکومت مولا کا یہیں پر تھا۔ جب وقت کا امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام کا بھی تخت حکومت اسی مسجد کوفہ میں ہوگا۔ اور کیا شان تھی میرے مولا کی کہ اس طریقے سے مولا نے زندگی بسر کی ہے، اور اعلان کیا کہ میرے حکومت میں کوئی بھی ایک شخص بھوکا نہیں سویا ہے، ہے مجال کسی حاکم میں، ہے کسی رئیس الوزراء میں،
ہے کسی پریسیڈنٹ میں جو یہ کہہ سکے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو؟ سوائے مولا کائنات کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حکومت میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں سویا ہے۔ کیسے سوتے؟ کیونکہ مولا روزانہ رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنے کاندھوں پر اناج کی، آٹے کی بوریاں اور روٹیاں لے کر غریبوں کے گھروں پہ جاتے، دق الباب کرتے، اندر سے آواز آتی، کون؟ کا ایک غریب کے گھر پر آیا ہے۔ کیا کہتے؟ کون؟ ایک مسکین کے گھر پر آیا ہے۔ کون؟ کا ایک یتیم کے گھر پر آیا ہے۔ اور اس طریقے سے مولا کائنات نے لوگوں تک غذائیں پہنچائی ہے اور بتایا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، جو رسول کا حقیقی جانشین ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ امام نے صرف زبان سے نہیں عمل کر کے بتایا ہے اور دکھایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں، جب تم اس منزل پر آؤ تو صرف لقائے لسانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے عمل کی منزل میں ہمیں دکھانا کہ جب ہمارا مولا ایسا ہے تو ہمارے چاہنے والے بھی ایسے ہونے چاہیے۔ جارج ٹردا عیسائی رائٹر، اس نے ایک جملہ خوبصورت کہا، اس نے ایک کتاب لکھی ندائے عدالت انسانیہ۔ وہ کہتا ہے کہ اے زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا جو تو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا، اور علی کی عدالت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی کو مسجد کوفہ میں محراب میں شہید کیا گیا۔ اس سے بڑی اور عدالت کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا عادل ہوگا وہ انسان جس کو مسجد کوفہ میں محراب میں شہید کیا گیا ہوگا۔ اور ایسا گرامی مولا کائنات نے اصول دیا ہے، یہی وہ مسجد کوفہ کی نا، جب مولا آئے اور کیا دیکھا کہ قاتل اب پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، مولا نے ٹھوکر ماری، کہا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کتنا میرے امام نے جاتے جاتے چاہنے والوں کو اور نوجوانوں کو پیغام دیا کہ دیکھو، جب میں اپنے قاتل کو بھی نمازی کے بغیر دیکھنا پسند نہیں کرتا تو اپنے چاہنے والوں کو بغیر نمازی کے کیسے پسند کرتا ہوں؟ جو اپنے قاتل کو بے نمازی دیکھنا پسند نہ کرتا ہو تو اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا؟ ماتم ضروری ہے، مجلسیں ضروری ہیں، عزاداری ضروری ہے، لیکن مسجدوں کو آباد رکھنا بھی ضروری ہے، نمازیں پڑھنا بھی ضروری۔ مولا کائنات کا یہ پیغام ہے، اور یہی ہوئی کہ ابھی تک ہم اپنے امام بارگاہوں میں، درگاہوں میں، اپنے گھروں میں پرسہ پیش کرتے تھے کہ مسجد کوفہ ہے کہ جہاں پر ہمارے مولا کے سر پر ضربت ماری گئی۔ 19 رمضان مبارک کی وہ گھڑی کہ جب مولا کائنات گھر سے نکلے، اور اس مسجد پیچھے ہی مولا کا گھر ہے جہاں مسجد کوفہ سے ملا ہوا، اور مولا گھر سے نکلے، بطخوں نے راستہ روکا، مولا آج مسجد نہ جائیے، آج قاتل آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے سر پر ضربت مارے گا۔ مولا چلے، پہنچے، گلدستہ اذان پر پہنچنے کے بعد اذان دی، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے ایسی اذان دی، کوفے کے ہر باشندے نے علی کی آواز کو سنا، اور جب جناب کلثوم نے اپنے بابا کی آواز کو سنا، دل تڑپنے لگا، اور جناب زینب کے قریب آئی، بہن آپ نے دیکھا آج بابا کی آواز میں درد محسوس ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، بابا کی حفاظت کرے، مجھے دل گھبرا رہا ہے، میرے بابا کی خیر ہو۔ اذان ختم ہوئی، مولا مصلی پر گئے، نماز پڑھنا شروع کی، ایک مرتبہ تکبیر بلند کر کے جیسے ہی نماز پڑھی اور مولا سجدے میں گئے، ملعون نے زہر آلو تلوار کو نکالا، ابن ملجم نے اس طریقے سے اتنے زور سے مولا کے سر پر ضربت ماری کہ مولا سے سر سجدے سے نہ اٹھایا گیا، دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا، ایک جملہ کا فزتو بے رب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ امام حسن نے نماز تمام کرائی، زخمی حالت میں علی کو چٹائی پر لٹایا گیا اور لے کر چلے ہیں، جیسے گھر کے دروازے پر پہنچے نا ارباب اعضا، ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا حسن صحابیوں سے کہہ دو اپنے گھر واپس چلے جائیں، ضرورت محسوس ہوگی تو بلا لیا جائے گا۔ سب نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، مولا ہمیں پتہ نہیں چلا کب اس نے آپ کے سر پر ضربت لگا دی، مولا ہمیں معاف کر دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا رونے لگے، کہا میں اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں، ارے میری لاڈلی زینب جب مجھے اس زخمی حالت میں دیکھے گی برداشت نہ کر سکے گی، ارے مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ارے کوئی نامحرم میری زینب کی آواز کو سنے، میں کہوں گا مولا یہ سن 40 ہجری ہے، ارے سن 61 ہجری ہوگی، یہی کوفہ ہوگا، ارے زینب بے ردا پھر آئی جا رہی ہوگی،
मुनादी निदा दे रहा होगा, ये अली की बेटी ज़ैनब। अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ क्रिया बुलंद हो गई। खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय मजलूम करबला के। अभी तक अपने शहरों में, अपने घरों में अली को पुरसा देते थे। आज हम मेहराब मौलाए कायनात के सामने बैठे हुए हैं मस्जिद कूफा में। अली जख्मी हालत में है। एक मर्तबा तबीब आया और उसने कहा कि जख्म गहरा है, भर नहीं सकता, आप वसीयतें करना शुरू कर दें। एक मर्तबा मौला ने एक को बुलाया, वसीयतें करना शुरू कर दी। अरबाब आज़ाब जनाब ज़ैनब करीब आई। एक मर्तबा बाबा को जख्मी हालत में देख कर रोना शुरू कर दिया। हाय मेरा मजलूम बाबा। एक मर्तबा अली ने करीब बुलाया और मौला ने जनाब ज़ैनब के बाजुओं को चूमना शुरू कर दिया। क़यामत के जुमले हैं, बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा। एक मर्तबा जैसे बाजुओं को चूमा, जनाब ज़ैनब ने सवाल कर लिया, बाबा इससे पहले तो आपने मेरे बाजुओं को कभी नहीं चूमा, आज क्यों चूम रहे हैं? एक मर्तबा कहते ज़ैनब एक लम्हा ऐसा आएगा और इन हाथों में रस्म बांधी जाएगी, तुम्हें दर बदर फिराया जाएगा, नंगे सर तुम्हारी चादर को छीन लिया जाएगा। अरे सुनना था। जनाब ज़ैनब ने अब्बास की जानिब देखा और कहा, बाबा अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके सर से कौन निदा छीन सकता है, हाथों में कौन असर बांध सकता है। अरे 11 मुहर्रम को जब शिमरे मलून अरे रसल लेकर आगे बढ़ा, ज़ैनब ने फुरात की जानिब देखकर कहा, ए भैया अब्बास, अरे हाथों में रसल बांधी जा रही है। अरे मदीने से चली थी 18 भाई। दो शेरी नोहे के कुछ बंद पढ़ देता हूँ मैं ताकि मातम भी साथ हो जाए। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है, हमसे छूटता है मौला हमारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। सूनी कब्र रसूल खुदा है, घर में ज़हरा के मातम बपा है। सूनी कब्र रसूल खुदा है, घर में ज़हरा के मातम बपा है। खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। आले अहमद पे आफत है आई, बेकसों पे यतीमी है छाई। उठ गया सर से हैदर का साया, रोज़ेदारो क़यामत घर में खालिक के हैदर को मारा, जानशीन पैगंबर को मारा। हाय सजदे में सरवर को मारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। दिल हिलाते हैं ज़ैनब के नाले, खाक उड़ाते हैं सब कुनबे वाले। दिल हिलाते ज़ैनब के नाले, खाक उड़ाते हैं सब कुनबे वाले। उठ रहा है अली का जनाजा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन है। याली मौला हैदर, याली मौला हैदर मौला, याली मौला पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
خواتین یہاں سے انٹر ہو جائیں اور مرد حضرات آگے سے اور محراب مولا کائنات کی دعوت کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، محراب مولا کائنات کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، پیچھے بیٹھی ہیں اور باہر تشریف لے آئیں جو اعمال بہت زیادہ باقی ہاں وہ والنٹی کے پاس اس سے بیٹھ رہی ہیں جگہ جگہ، وہ اصول بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ لیڈیز میں یہ جو زیارت ہے نا مقام وہ ابھی لیڈیز چلے آپ اندر اس والے میں لے چلو، اندر چلو اس والے میں لے جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقام قتل گاہ ہے، اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا علی السلام کو ضربت لگی تھی. مقام ضربت ہے، اور یہ مسجد کوفہ کی وہ مسجد ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے. 2 رکعت نماز مسجد کوفہ کی یہاں پر ادا کی جائے گی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا علی کو ضربت لگی تھی. اسی مقام پر ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، غاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے. تیروں سے ہوگا چلنی مشکی زو پانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. نہیں نماز پڑھیں بھائی، چلیں. صلی اللہ محمد. 2 رکعت نماز پڑھیں، محراب مولا کائنات، اور باہر تشریف لیں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد. خواتین 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر تشریف آ جائیں. صلی اللہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد. صلی اللہ محمد. اللہم صلی. یہ مقام ضربت ہے، بالکل نگینے ہیں. نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ 17 کو چھوڑ دو. 17 واجب ہیں،
وہ لازمی پڑھیں، اور اگر اپنے رتبے میں اور اپنی چیزوں میں اپنے معاملات حل کرنے میں خدا سے تقرب کرنے میں زیادہ قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 51 رکعت نماز کو جو ہے اپنا پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال مولا کائنات نافلہ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے، مناجات کیا کرتے تھے، اور توبہ استغفار اور اللہ سے گڑ گڑا کر راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے اسی جگہ پر، اور اس طریقے سے سجدے میں سر ہوتا تھا مولا کا کہ روتے روتے مولا پر غش طاری ہو جاتا تھا اور مولا کا شکم اس سے زمین سے مل جاتا تھا، یعنی لوٹ پوٹ ہمارا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہو جانا زمین پہ، اس طریقے سے گڑ گڑا کر مولا بے ہوش ہو جاتے تھے خدا کے جلال کے سامنے، اس کی ربوبیت کے سامنے، اور لوگ محسوس یہ کرتے تھے کہ معاذ اللہ علی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اور کئی مرتبہ جناب فاطمہ سے بھی مدینے میں لوگوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جناب فاطمہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ علی کا سر سجدے میں ہے، نہ حرکت ہے، نہ کچھ زبان چل رہی ہے، اور بڑی دیر ہو گئی کہ وہ جسم ان کا جو ہے زمین بوس ہو چکے ہیں۔ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ تم نے آج علی کو پہلی بار دیکھا ہے؟ خدا کی قسم علی کی ہر رات ایسے ہی گزرتی ہے، زوجہ ہو تو ایسی ہو جو اپنے شوہر کی دلالت بنے اور گواہی دے کہ علی کی ہر رات ایسے گزرتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ فاطمہ کا بھی رتبہ وہی ہے جو علی مرتضیٰ کا ہے، کیونکہ وہ بھی عابدہ ہیں اور یہ بھی امام العابدین امام المتقین ہیں۔ بہرحال مولا کائنات نے یہ بتایا، اور یہی ہے جتنی زیادہ آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ آپ کو اتنی طاقت قوت دیتا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کا جسم کوئی ہائی فائی نہیں تھا، بڑے قد و قامت کے مولا کائنات نہیں تھے، جسمانی امام کا درمیانی قد و قامت تھا، اور اتنے نحیف تھے کہ امام کے ہاتھوں سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹتی تھی بلکہ گھٹنوں کا سہارا لیتے تھے۔ پھر مولا کائنات نے در خیبر کیسے اکھاڑا، جس کو 1000 آدمی بند کرتے تھے، 1000 آدمی کھولتے تھے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مولا کائنات نے خود کہا ما قلعت باب خیبر الا بقوت ربانیہ، میں نے کوئی باب خیبر نہیں اکھاڑا ہے سوائے قوت ربانی کے۔ قوت ربانی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مولا کائنات روزانہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور روزانہ راتوں کو نمازیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو یہ خدا کی عبادت تھی جو علی کو سپر پاور بنا رہی تھی، علی کو پاور عطا کر رہی تھی، علی کو قوت عطا کر رہی تھی۔ قوت ربانی مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی، جس کی بنا پر مولا نے 2 انگلیوں کے اشارے پر جو ہے وہ باب خیبر کو اکھاڑ دیا تھا۔ تو اگر ہمیں بھی قوت ربانیہ حاصل کرنی ہے تو نمازوں سے پیار رکھنا ہوگا اور روزوں سے محبت رکھنی ہوگی۔ نیت کر لیں کہ اس مقام کی دعا پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر، یا عظیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرۃ واسط الیدین بالرحمہ، یا صاحب کل نجوى منتہى کل شکوى، یا کریم الصفو یا عظیم الرجاء، یا سیدی صلی علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہل یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہم سب کے اعمال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد وآل محمد، پروردگار ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قابل مقبول فرما، پروردگار جہاں بھی شاہد قرار ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے برادران مومنین سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں سندھ میں، بلوچستان اور دیگر مقامات پر، پروردگار ان سب کی نصرت فرما، اور ان کی پروردگار جتنے ہو سکے مسائل کو حل فرما، پروردگار جو پریشان حال سے پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو ایک سال اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، پروردگار جو مومن دعا کے لیے بولا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مریض ہیں پروردگار ان سب کو شفا کلی عطا فرما، پروردگار ہماری زیارتوں کو عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے صاحب انصار میں شمار فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ تو جو مومنین یہاں پر آئیے خادم میں مسجد کوفہ ہیں اور اگر اپنے مرحومین کے نام لکھوانا چاہتے ہیں تو ان کو ہدیہ معقول دیں، اور صدقہ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں ثواب ہے، اور ہدیہ بھی دینا بڑا ثواب۔ بسم اللہ۔ اپنے مرحومین کے نام لکھوا دو۔ تو اس کو آپ
हानी बिन उर्वा सरदार कुफा में से हैं और मौला के पक्के शियों में से थे। और सबसे पहले पनाह जनाब मुस्लिम को जिन्होंने अपने घर में दी थी वो कौन थे? जनाब हानी बिन उर्वा। इसी बिना पर इनको शहादत का दर्जा मिला। उस मरहूम इब्न ज़ियाद ने इनको कैद में डाला कि तुमने मुस्लिम को अपने घर में पनाह क्यों दी, इसी वजह से इनको शहीद भी किया गया। जनाब मीसम और जनाब हानी बिन उर्वा मुख्तार सक़फ़ी सब कैद में थे और मौला को फिर इन्होंने बशारत दी थी मीसम तम्मार ने मुख्तार को कि तुम जो है कातिलान हुसैन से बदला लोगे। नियत करने के ज़ात मुस्लिम अकील पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व रसूलिही व अमीरुल मुमिनीन वल हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतुन व रुहिक व दनिक अशहदु अन्नका मदईता अला मा मज़ालिहिल बदरिय्युल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह अल मुबालिगून फ़ी जिहाद आदाए व नुसरत औलियाए फ़जज़ाकल्लाहु अफ़ज़ल जज़ाए व अक्सरल जज़ाए वफ़र जज़ाए अहदिन मिम्मन वफ़ा बिअहदिही वस्तजाब लहु दावता व ताउलात अम्रिही। अशहदु अन्नका क़द बलग़त फ़ी नसीहति व अतैता गायतल मजहूद हत्ता बअसकल्लाहु फ़िश्शुहदाए व जअल रूहक मरवाए सौदाए व अताका मिन जिनानि अफ़सह मंज़िला व अफ़ज़लहा ग़ुरफ़न व रफ़अ ज़िक्रका फ़ी इल्लिय्यीन व अहशरका मअ नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अशहदु अन्नका लम तहिन व लम तनकुल व अन्नका क़द मज़यता अला बसीरतिन मिन अमरिका मुक़्तदिन बिस्सालिहीन व मुत्तबि'इन लिन्नबिय्यीन फ़जमअल्लाहु बैनना व बैनका व बैन रसूलिही व औलियाए फ़ी मनाज़िल मुक़बितीन फ़इन्नहु अरहमुर राहिमीन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ज़ियारत मुख्तार सक़फ़ी पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालिह, अस्सलामु अलैका या वलियुन नासिर, अस्सलामु अलैका अबा इसहाक़ल मुख्तार, अस्सलामु अलैका या मुख़लिसु लिल्लाहि फ़ी ताअतिही व लिसानिल आबिदीन फ़ी मुहब्बतिही, अस्सलामु अलैका मन रज़िया नबियुल मुख्तार व क़सीमुल जन्नति वन नार व काशिफुल कर्ब वल गुम्मति क़ाइमन मक़ामन लम यसिल इलैहि अहदुन मिनल उम्मा, अस्सलामु अलैका मन नज़ला नफ़्सहु फ़ी रिज़ाइल अइम्मति फ़ी नुसरति इत्तलतित ताहिरीन व ला आख़िज़ु बिस्सारिह मिन इसाबतिल मलऊनतिल फ़ाजिरा फ़जज़ाकल्लाहु अन्नबिय्यु मिन अहलि बैतिही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत हानी बिन उर्वा पढ़ते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। सलामुल्लाहिल अज़ीम व सलावतु अलैका या हानी बिन उर्वा। अस्सलामु अलैकुम अब्दुस सालिह नास लिल्लाहि व रसूलिही व अमीरुल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अशहदु अन्नका क़ुतिलता मज़लूमन फ़लअनल्लाहु मन क़तलक वस्तहल्ल दमक व अशक़्क़ क़ुबूरहुम नारा। अशहदु अन्नका लक़ीता अल्लाह व राज़िन अन्का बिमा फ़अलता व नसअता व अशहदु अन्नका क़द बलग़ता दरजता शुहदाए व जुग़ल रूहिक मरवाए सौदाए बिमा नसअता लिल्लाहि व लिरसूलिही मुज्तहिदन व बज़लता नफ़्सक फ़ी ज़ातिल्लाहि व मरज़ातिही फ़रहिमकल्लाहु व रज़िया अन्का व हशरका मअ मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व जमअना व इय्याकुम माहुम फ़ी दारिन नईम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ख़वातीन वहाँ से जाएंगी और मज़ात यहाँ से जाएंगे, जनाब मुस्लिम अकील की ज़ियारत करेंगे। उनकी बैक साइड में वहीं मिला हुआ जनाब मुख्तार सक़फ़ी का रोज़ा है, उनकी ज़री है, वहाँ सलाम पेश करेंगे, ज़ियारत करेंगे, 2 रकात नमाज हदिया करेंगे। ये सामने जनाब हानी बिन उर्वा की है, यहाँ से मर्द जाएंगे, पीछे वहाँ से औरतें जाएंगी। वहीं से ज़ियारत करके बाहर की तरफ खड़ी हो जाएंगी और कोशिश कीजिएगा जितने जल्दी हो सके, क्योंकि अभी हमें पैदल का सफ़र तय करना है। अब गाड़ी नहीं आएगी, 2 ज़ियारतें हमें पैदल जाके करनी है, तो लिहाजा टाइम बहुत लगना है, जल्दी आइएगा। क्या होटल भी पैदल जाएंगे? दुर्रा मिलेगा, दुर्रा दुर्रा दुर्रा। इंशाल्लाह फिर आएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सरिया मुबारक, आप सामने देख रहे हैं जनाब मुस्लिम बिन अकील जो कि बाबुल हवाइज का दर्जा रखते हैं, उनकी बारगाह में हम मौजूद हैं। दुआ है बाबुल हवाइज जनाब मुस्लिम बिन अकील कि हमारे जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है उन तमाम की हाजात पहुँचने से पहले पूरी हो जाए। या बाबुल हवाइज जनाब मुस्लिम बिन अकील तमाम परेशान हालों की परेशानी Oh
جب وطن سے کوچ کی مسلم کی تیاری ہوئی خانہ آل عبا میں گریہ زاری ہوئی دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے یک باری ہوئی ہر فضل شوہر سے اپنے یوں وہ دکھ یاری ہوئی ایک تو داغے فنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جب وطن سے کوچ کی ہم یہ موجود ہیں اس وقت مختار ثقفی انتخاب مولا حسین. یہ وہ مختار ثقفی ہیں جنہوں نے انتخاب مولا حسین لیا اور چن چن کے ان تمام ظالموں کو واصل جہنم کیا جو مولا حسین کے قاتلوں میں شامل تھے، اور ان تمام کو ان کی ہی زبان سے گناہ کو قبول کرا کے ان تمام سے گناہ قبول کرا کر پھر ان کو سزائیں دیں. یہ وہ مختار ثقفی ہیں. ہم اس وقت ان کی زیارت پر آئے ہیں اور آپ اس وقت یہ زیارت جو ہے مقام جناب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں. اس وقت میں موجود ہوں مقام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قبر مطہر، یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زری ان کی موجود ہے، اور ہم یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کی زیارت جناب مختار ثقفی جنہوں نے مولا حسین کے قاتلان سے بدلہ لیا اور ان سے جرم قبول کرا کے ان کو سزائیں دیں. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل دفن ہے. یہ باب الحوائج کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ اس مقام پہ مسجد کوفہ میں ہم موجود ہیں، اور اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں جناب مسلم بن سفیر مولا حسین علیہ السلام. اب ایک خدائی کے سامنے کا اس وقت ہم موجود ہیں مقام ہانی بن ہم اس وقت موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مقام جناب ہانی بن عروہ، اور یہ وہ زیارت ہے جس پر ہم آپ کو اندر سے کراتے ہیں. یہ دیکھتے رہیے.
بے خوبصورت روزہ بنایا ہے مقام جناب ہانی بن عروہ. یہ ذریعہ آپ دیکھ رہے ہیں جی. ہم اس وقت موجود ہیں جناب ہانی بن عروہ کے حرم میں. بے انتہا خوبصورتی سے بنایا گیا ہے حرم، آپ دیکھ سکتے ہیں. صلی علی محمد المحارم. صلی علی محمد.